بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کو آج سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ امکان نہیں ہے، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لے، کسی معاملے میں کوئی چیز طے کر کے بیان کر دے، ان یکون لہم الخیار، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو پھر اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، من امرہم، اس معاملے میں، یعنی ان کا جو معاملہ ہے اس میں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، مبینہ۔ ہم نے سورہ الاحزاب کے ان مضامین کو دیکھا جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، کہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے خاندان والوں کے حوالے سے دشمنوں نے، خاص طور پر اہل کتاب یہود نے اور ان کے ایجنٹس منافقین نے، جو دشمنی کا طریقہ اختیار کیا اور اس پیغام کی بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ نے اپنی خصوصی عنایت سے ہر اس خطرے کو، ہر اس ناپاک فیصلے کو جو دشمنوں نے کیا، اسے ناکام بنا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا جو پیغام آیا، اس کے خلاف چنانچہ وہ ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ ایک تو ازواج مطہرات کے ذریعے سے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے مقابل میں اللہ نے بندوبست کیا اور اس کو پچھلی آیات میں بیان کیا۔ اب ایک اور معاملہ ہے جو ان آیات میں زیر بحث آئے گا، جس کو کہ منافقین نے یہودیوں کے اپنے ان ساتھیوں، مشیروں، سپورٹرز کے ذریعے سے انہوں نے اس کو اچھالنے کی کوشش کی۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید میں یہ بات بیان کر دی کہ یہ جان لو کہ اگر کوئی شخص مومن ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور اس کو اللہ کا فیصلہ اس کے رسول کے ذریعے سے واضح طریقے سے پہنچ گیا، پھر اس کے لیے نافرمانی کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پھر کوئی اس حکم کو نظر انداز کرے گا تو وہ یہ ثبوت پیش کرے گا کہ وہ ایمان نہیں لایا، اور وہ ایک واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان کمزور ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد انسان پھر اپنی اصلاح کرتا ہے، پچھتاتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے دل میں قائم۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے کسی حکم کو اچھی طرح سے جاننے کے باوجود نظر انداز کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس پر پچھتاتا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ایک واضح گمراہی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان کر دی، اور میں نے گزارش کی کہ تمہید کے طور پر ان معاملات کو بیان کرنے سے پہلے کہ جن کا ذکر کہ اب آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہ خاص طور پر اس
موقع کی بات ہے کہ جب آپ اے پیغمبر کہہ رہے تھے بار بار اس شخص کو کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی جس پر انعام کیا، یہ کون تھے؟ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا باقاعدہ نام قرآن مجید میں آیا ہے اور اسی آیت میں آیا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جیسے کہ عرب معاشرے میں ہوتا تھا کہ کسی جنگی مارکے میں قبیلے کی شکست کے نتیجے میں مرد غلام بن جاتے اور عورتیں لونڈیاں بن جاتی، تو یہ بھی غلام بن گئے اور پھر بالآخر ان کو خریدا گیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی غلامی میں یہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید غلام کے طور پر ملے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے والد اور چچا حضور کے پاس آئے اور ان کی آزادی کے لیے درخواست کی، تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ ان کی مرضی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چلے ہیں۔ لیکن حضرت زید نے حضور کے ان کے غلام ہونے کے زمانے کے رویے کو جو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست کی کہ وہ آپ ہی کے ساتھ رہیں، اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا، اسی حیثیت میں وہ معاشرے میں پھر متعارف ہوئے۔ تو اللہ نے ان پر انعام کیا کہ غلامی کے نتیجے میں بالآخر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی اور پھر ان کو اسلام کی نعمت سے مشرف کیا گیا اور حضور نے ان پر اپنے رویے سے احسانات کیے اور آپ نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد پھر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور پھر یہ بھی کیا کہ غلامی کے بارے میں لوگوں کے ہاں جو ایک منفی تاثر تھا، غلاموں کے بارے میں جو ایک ان کے کمتر ہونے کا ایک پہلو، ایک خیال معاشرے میں عام تھا، اس کو مٹانے کے لیے حضور نے اپنی کزن پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیا۔ وہ نکاح معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے اپنے انیشیٹو سے ہوا اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے ہاں غلاموں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غلام ہونے کے بعد آزاد ہوئے ہیں، کوئی دل میں ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمتر۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت زبردست، بہت غیر معمولی جذبہ تھا ایک معاشرے کے اندر اصلاح کو لانے کا، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، چاہے انسان کا جذبہ کتنا ہی اچھا خالص کیوں نہ ہو، اگر حقیقت سندانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو خواہ فیصلہ کرنے والا اتنا نیک اور بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو جیسے کہ اللہ کے پیغمبر، وہ فیصلہ چلے گا نہیں۔ اس لیے ہوا یہ کہ یہ رشتہ نہ چل سکا۔ ایک جانب زید کے دل میں یہ تھا کہ شاید زینب اپنے بلند تر درجے ہونے کی وجہ سے ان سے گریز کر رہی، یہ بالکل ممکن ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ کچھ ان کو یہ احساس تھا
دیکھیں، ایک انسان کے اندر احساس کا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت پسندانہ ریئلسٹک بات ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی کبھار اس کا اظہار بھی ہو گیا ہو، انسان غلطی کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ایگزیجریٹ کیا۔ یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ ایک شخص اپنا پس منظر جانتا ہے، اس کو اتنا بڑا شرف ملا، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسری جانب جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ شاید احساس سے برتری ہے۔ بہرحال یہ رشتہ ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکا، اور ایک ٹینشن رہی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ نے یہ رشتہ کیا تو ہے، یہ مجھ سے نبھ نہیں رہا، تو اس کو ختم کر دیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس موقع کی بات ہے، یعنی لوگوں نے اس کو باقاعدہ فتنہ بنایا، اور یہ وہ وقت تھا جب تم کہتے رہے اس سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا۔ کیا کہتے رہے؟ امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھو، اور واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی طلاق دینا یہ کوئی مطلوب چیز نہیں، یہ تو بالکل آخر میں جب کوئی امکان باقی نہ رہے اس وقت اس کا خیال آنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے پیغمبر آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات ابھی آتی، اور فرمایا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اے پیغمبر تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے ڈر کی کوئی کمی تھی، بہرحال یہ بعض موقعوں پر آدمی کے اوپر کسی ایک چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ تقاضا جو اللہ سے ڈرنے کا ہے وہ کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر کچھ کم ہو جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو اس وقت یہ یاد دہانی کرائی گئی۔ یہ کیا چیز تھی جو حضور کو دل میں آ رہی تھی، اور آپ لوگوں کو، یعنی خاص طور پر منافقین کو اس بات پر آگاہ ہونے کے خیال سے آپ کو ڈر تھا کہ ایک اور نیا فتنہ برپا ہو جائے گا؟ وہ خیال یہ تھا، اور یہ بڑا نیچرل خیال، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ خاص طور پر کیوں کہہ رہا ہوں۔ خیال یہ تھا کہ میں نے اپنی کزن زینب کو، جو قریش کی ایک باعزت خاتون ہے، شریف زادی، ان کو اپنے منہ بولے بیٹے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ نکاح پر قائل کیا، اور نکاح نہیں چل سکا۔ پہلے تو یہی بات کہ انہوں نے میری اس بات کو قبول کیا، ایک بڑی بات تھی اس معاشرے میں، جس معاشرے میں غلامی رائج تھی، غلاموں کے بارے میں یہ رویہ کہ وہ کمتر مخلوق ہیں، یہ ایک مشہور بات تھی۔ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی بھی لوگ غلام تو نہیں ہے، لیکن اللہ معاف کرے، لفظ بولتے ہیں ہمارا نوکر ہے۔ انہوں نے یہ قربانی دی، اور پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ اب طلاق تک کی نوبت آ گئی ہے، تو یہ بھی خیال آتا ہوگا حضور کے دل میں کہ زینب سوچتی ہوں گی کہ پہلے آزاد کردہ غلام کے ساتھ مجھے
عقد نکاح میں باندھا، اور اب میں ان کی طلاق یافتہ ایک عورت ہوں گی، مطلقہ. تو حضور کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اور آپ کو یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں اس کا مداوع کیسے کروں، اور آپ کو یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل. مگر وہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ایک لحاظ سے بہو بن چکی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور اگر یہ ہو گیا تو پھر فتنہ برپا ہوگا. لکھنے والوں نے تو اور بھی کچھ لکھا ہے جس کو میں نے اگر اشارہ کر دیا تو یہ بھی میری طرف سے زیادتی ہوئی، بیان کرنا تو بالکل مناسب نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ یہی تھا. اور میں یہ عرض کروں کہ ایک ذاتی حیثیت میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن پڑھا سے کوئی 50 سال پہلے یا اس طرح کا، تو میں ابھی پوری طرح سے مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان نہ ہونے یعنی مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے کے باوجود میرے دل میں بہت زیادہ شکوک شبہات تھے. اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے اصل میں ایک مسلمان اصل میں وہ ہوتا ہے جو دل سے اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. آپ کے دل میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی. آپ نے کسی موقع پر بھی اپنی ذاتی غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جس کو اعلیٰ ترین اخلاقی معیار سے ذرا کم تر قرار دیا جا سکے. دشمنوں نے باتیں کی، اور اپنے بے وقوف ساتھیوں نے بھی، ہمارے مسلمانوں نے بھی ان سے متاثر ہو کے کچھ باتیں کی. لیکن اصل بات یہ، تو جب یہ ہوا تو فرمایا کہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ظاہر کر دے گا کہ جو آپ چھپا رہے تھے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب میں اس آیت کو پڑھ کر اور سوچ کر اللہ کے فضل سے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایسا ہی ہوا. تو مجھے محسوس ہوا کہ میں مسلمان ہوں. تو یہاں فرمایا کہ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب زید نے اپنا رشتہ ان سے توڑ دیا، منقطع کر دیا، یعنی طلاق ہو گئی. زوج نہ کہا، تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر لیا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ہونا ہے. جو خیال آپ کو آ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک آ رہا تھا، اور یہی اس کا ایک حل ہے. فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. اور اس میں ایک اور اہم جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ نہ رہے اہل ایمان پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ ان سے اپنے رشتے کو توڑ دیں، منقطع کر. فکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے. یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا، جو اللہ کا حکم تھا، اس کو تو ہو کر رہنا تھا. یہ فیصلہ طے شدہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی. یہ کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو خونی رشتہ ہوتا ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے کہ جو آپ دنیاوی حالات کی وجہ سے قائم کرتے ہیں.
اللہ کی شریعت میں ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو واضح کیا گیا، اور ہمیشہ اس بات کی تاکید کی گئی کہ ایک توازن کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ نہ یہ ہو کہ لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرنا بند کر دیں، اور نہ یہ ہو کہ جن کو اڈاپٹ کیا جائے وہ سگے بیٹوں بیٹیوں کی طرح مان لیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ واقعہ جس طرح سے آگے بڑھا اس کو ایک اپنے کلوجر تک پہنچایا، یہ کر کے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کے لیے جو بات اللہ نے مقرر کر دی، ٹھہرا دی، اس میں ان پر کوئی تنگی نہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے معاملات کرنے ہیں، اس نے اپنی شریعت کو واضح کرنا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جس مشن کو پورا کرنا تھا اس کو پورا کر کے دکھانا تھا۔ اس معاملے میں کوئی تنگی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ عائد نہیں کرتا، اور یہ صرف آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو آپ سے پہلے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کا یہی طریقہ، یہی سنت رہی ہے۔ اکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم وہ تو ایک بالکل واضح طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اتفاقی واقعہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہو گیا، نہیں، وہ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، طے شدہ ہوتے ہیں، پہلے سے پلان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول، اور اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے ڈرتے رہے اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ان کے معاملے میں اللہ نے یہ طے کیا کہ جو چیز ان کے لیے مقرر ہے، فیصلہ کی گئی ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کو ان کے سپرد کیا، اور یہ چاہا کہ وہ اس پیغام کو نہ صرف یہ کہ بیان کریں بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی اس کو واضح کریں، تو پھر اس نے اس معاملے میں اور انسانوں کے مقابلے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اس طرح کی کہ جس میں وہ پابند ہو جائے۔ فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حساب لے گا اور حساب لینے کے لیے وہی کافی ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی ایک مرد کے بھی والد نہیں، یعنی یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد بیٹوں کی شکل میں ہوئی اور اولاد نرینہ، ان میں سے کوئی بھی بڑی عمر کو نہیں پہنچ سکے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اگر کوئی منہ بولا بیٹا تھا تو وہ حقیقی بیٹا تو نہیں تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس وجہ سے اگر کوئی معاشرے میں اس پہلو سے غلط فہمی رائج ہے، مشہور ہے، تو اس غلط فہمی کو دور بھی کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی کہے کہ بھائی کیا ضروری تھا کہ آپ ہی اس کو ختم کرتے، کوئی بعد میں آنے والا کر لیتا، تو آپ خاتم النبیین بھی، تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ غلط فہمی ابھی دور ہو۔ وکان اللہ بکل شیء علیما،
اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ آیت ظاہر ایک بڑی مشہور آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اس میں ایک بات جو بیان کی گئی اہم وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس میں خاتم لفظ ہے تے پر زبر فتحہ کے ساتھ، اگر یہ زیر ہوتی یعنی تے پر کسرہ ہوتی خاتم، تو اس کے اور مفاہیم بھی ہو سکتے تھے، یعنی نبیوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ۔ لیکن یہاں خاتم لفظ بول کر اصل میں وہ نبیوں کی مہر قرار دے دیا گیا آپ کو، کہ جس کے لگنے کے بعد اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی یہ وہ مہر ہے کہ جو سیل ہے، سیل آف دا پروفیٹس۔ ایک تو وہ مہر ہوتی ہے کہ جو آپ لگاتے ہیں سٹیمپ، ایک وہ مہر ہوتی ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ایک موقع پر جنت کے اس مشروب کو بیان کرتے ہوئے کہ جو جنتیوں کو ملے گی، تو یہ بتایا گیا کہ وہ جس بوتل میں مشروب ہوگی اس کا جو ڈھکن ہوگا خطاب ہو مسک، مشک کا ہو، تو اس کے لیے لفظ ہوا خطاب، یہی خاتم النبیین، ختمہ والا، یعنی وہ ایسے اس کو سیل کیا جائے گا کہ جب اس بوتل کو بند کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ملے تو پھر اس کو کھولیں گے تو پئیں گے، تو وہ اس خوشبو سے ہوگا۔ تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، یعنی نبیوں کے سلسلے کی مہر ہونے کے بعد، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ یعنی حدیث کے ذریعے سے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ نبوت کی جتنے بھی شکلیں ہیں، آثار ہیں، نتائج ہیں، لوازمات ہیں، سب کے سب ختم کر دیے۔ یعنی کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ نہیں آئے گا کہ جس میں معلوم ہو کہ کوئی اور بات، نئی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی کشف نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صرف سچے خواب، مبشرات، خوشخبری کی صورت میں آ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اپنی وحی کو مکمل کر لیا اور اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر اس کتاب کو جو وحی کے ذریعے سے آئی اس کو محفوظ کر لیا گیا، اور اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو بھی۔ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر یہ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں تو اس کی گنجائش تھی کہ کسی ابھی مزید نبی آنے کا امکان ہے، اس لیے کہ رسالت جو ہے وہ ایک سب سیٹ ہے اور نبوت سپر سیٹ۔ تو نبیوں میں سے بعض رسول بھی تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے نبی رسول تھے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب کسی نبی کسی رسول کو نہیں آنا، اور اس موقع پر جو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ چنانچہ ضروری تھا کہ ایسا ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب جب کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تو ایمان والو تم اس سب کو چھوڑو، اگنور کرو، اور یاد کرو اللہ کو ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، فسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو مخالفتوں کے اثرات سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو
منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تم اس سے متاثر نہ ہو. تو اس کا یہی علاج ہے کہ اللہ کو یاد کرو کثرت سے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ یاد کرنا جیسے دیکھنا یہ اصل میں آنکھ کا فنکشن ہے، سننا یہ کان کا ہے، بولنا یہ زبان کا ہے، ذکر کرنا یہ در حقیقت دل کا فنکشن ہے. دل یاد کرتا ہے. زبان اگر یاد کرنے کے عمل میں استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک ٹول ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دل یاد کرنے کے پروسیس میں ایک سہولت آسانی پائے. تو اللہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو کثرت سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دل سے یاد کرو، اس کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرو، اس کے موجود ہونے کا احساس کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو، اور جو کچھ اس نے تمہیں کرنے کو کہا ہے اس کو کرو، دل سے کرو. اور تسبیح کرو اس کی صبح و شام. صبح و شام اس کی اس کے ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہونے کو بیان کرو. اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے. یہ عمل کیسے جاری رہے گا؟ ایک تو نماز کے ذریعے سے. 5 وقت کی نماز اس لیے ایک بے پناہ موقع ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں کثرت سے. لیکن یہ اللہ کو یاد کرنا ہوگا کثرت سے جبکہ ہم نماز پڑھیں گے سمجھ کر، اور اس میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے باتیں کریں. اور اللہ کو یاد کرنا کثرت سے ہوتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اور اللہ کا نام لینے سے دل سے. صبح و شام اس لیے کہ صبح بھی اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، شام کو بھی اس کی عنایتیں ہوتی ہیں. آدمی قدم قدم پر اللہ کی مہربانیوں سے متاثر ہوتا ہے، ان کو پاتا ہے. تو آدمی کو اس کو اکنالج کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جب یہ ہوتا ہے تو وہ ایک روٹین سی بن جاتی ہے. اس روٹین میں آدمی بہت کچھ بے سمجھے بوجھے بھی بولتا ہے، اذکار کے الفاظ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی غلطی ہے، مگر اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. تبھی جا کے یہ ہوگا کہ آپ مخالفین کی مخالفت سے متاثر ہوئے بغیر زندگی گزاریں گے اور اللہ کے دین کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو آیات ہم نے آج پڑھی، اور استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ کر رہا ہوں آیت نمبر 36 سے. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں، یعنی پانے کا ہدف ذریعہ بنا رہے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میں بتا چکا ہوں کہ غامدی صاحب نے اپنے ترجمے میں یہ ایک بڑی غیر معمولی خدمت کی ہے کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ نئے پیراگراف کے شروع میں ایک عبارت ہے کہ جو بریکٹ میں ہوتی ہے، قوسین میں، پیرنتھسز میں. یہ عبارت اصل میں پچھلی عبارت کے ساتھ لنک کو، نظم کو بیان کرتی ہے. یہ بھی وہی بات ہے. یہ منافق اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ میں ترجمے میں کچھ سلیس کیا. انہیں معلوم ہونا چاہیے کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے. معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ چکا. انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو. اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیان دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے.
جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں، اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو، اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں، ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایمان والو، ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔